کا ٹائم ہو جائے گا اور آپ مجھے فرماتے اچھا آپ بول لیں. میں اصل میں پھر نکلوں گا ذرا. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں بولوں گا اور نہیں. تھینک یو. شکریہ مسٹر چیئرمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سید محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم عثمان خان کاکڑ صاحب نے میرے بڑے بھائی ہیں, بڑی تفصیل سے بات کی ہے. میں ان سے 2 منٹ کم لوں گا, اتنا ٹائم نہیں لوں گا, اور کوشش کروں گا کہ جو نکات صدر صاحب نے اپنے خطاب میں اٹھائے ہیں اس کے اوپر یہاں پہ گفتگو کروں. صدر صاحب نے اپنے خطاب میں جو نکات اٹھائے ہیں اس میں معیشت ہے, مہنگائی ہے, تبدیلی ہے, کرپشن ہے, صوبائی حقوق ہیں, فاٹا ہے, زراعت ہیں, پارلیمانی کارکردگی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یوتھ وغیرہ کے حوالے سے بھی ہیں. لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ صدر صاحب ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں اور وہ ان کی حیثیت قوم کی باپ کی ہے, اور وہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ملک کی استحکام, سالمیت, یکجہتی, اتحاد, وفاق کی علامت ہوتے ہیں. لیکن ان کی تقریر میں یہ رنگ نہیں جھلک رہا. ان کی تقریر میں ایک اسٹرانگ پارٹی مین کا رنگ جھلک رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان سے یہی توقع کی جا رہی ہے اور کی جائے گی کہ وہ قوم کے ایک بڑے کی حیثیت سے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور قوم کے باپ کی حیثیت سے سیاست سے بالاتر ہو کر سیاست اور ریاست اور ملک اور عوام کے لیے سوچیں اور بولیں. مسٹر چیئرمین, صورتحال اس وقت یہ ہے کہ 124 دن اس موجودہ حکومت کے تقریباً ہو چکے ہیں, اور ان 124 دنوں میں ملک کی صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے ہر حوالے سے کہ خود وزیر اعظم صاحب مڈ ٹرم الیکشن کا, قبل از وقت انتخاب کا جو غیر دستوری ہے اور آئین کے اندر آئین میں اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کا اعلان کر چکے ہیں. یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف 124 دنوں کے اندر اندر جو ان کے دعوے تھے, ٹال کلیمز تھے, وعدے تھے, وہ ہوا ہو گئے ہیں, اور ان کے اندر خود اپنی پروگرام کے اوپر اعتماد نہیں رہا اور مایوسی ہو گئی ہے. معیشت کو آپ دیکھ لیں, کہا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے ہم خودکشی کریں گے اور ہم کسی صورت میں بھی قرض نہیں لیں گے, اور پیراسٹک نیچر جو اکانومی کا ہے اس کو ختم کریں گے, اور جو ڈک ٹریپ ہے, قرضوں کا جال ہے, اس کو توڑیں گے. آج ہمیں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہے. کل وزیر خارجہ صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے اتنے ارب ڈالر آ گئے, چین سے اتنے ارب ڈالر آ رہے, اور امارات اتنے بڑے پیکج کا اعلان کر رہا ہے, اور ملیشیا اتنی بڑے پیکج کا اعلان کر رہا ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے کشکول کی معیشت کے خاتمے کا اعلان کیا تھا, کشکول کے کلچر کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے, انہوں نے کشکول کے کلچر کو نئی بلندیوں کے ساتھ آشنا کر دیا ہے. اور بجائے اس کے کہ معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اور مضبوط بنیادیں فراہم کریں, وہ قرض کی اور طفیلی معیشت کی اس جو کلچر ہے اس کو مزید فروغ دے رہے ہیں. اس وقت گروتھ ریٹ 6.2% سے 4% پہ آ گیا ہے, ڈالر 140 پہ پہنچ گیا ہے, روپے کی ڈیویلویشن سے 1100 ارب روپے سے زائد قرضے بڑھ گئے ہیں, 750 ارب روپے سٹاک ایکسچینج کے کریش ہونے سے ڈوب گئے ہیں, افراط زر 5.8 سے 6.8 پہ چلا گیا ہے, امپورٹ گر گئے ہیں, ایکسپورٹ بڑھ گئے ہیں, اور ریمیٹنسز جو ہمارے ہیں وہ بھی بہت ڈراسٹک لیول سے نیچے چلے گئے ہیں. اور اس وقت جو ایس او ای ہے, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے, بلیڈنگ ایس او ای, مستقل ان کی بلیڈنگ جاری ہے, اور ابھی چند دن پہلے حکومت نے 17 ارب روپے صرف پی آئی اے کو ایک بیل آؤٹ پیکیج کی صورت میں دیے ہیں. یہ وہ چیزیں تھی کہ جن کے بدلنے کا دعوے تھے, نعرے تھے, ان کو اور زیادہ خراب اور ان کو اور زیادہ بدتر پوزیشن کے اندر یہ لوگ لے گئے ہیں. اسی طرح جو اس وقت ہمارا ہے, وہ جو ہمارا ایف آر ڈی ایل ہے, فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ, اس کے 80% سے تجاوز کر گیا ہے,
اور اس وقت جو قرض حکومت لے رہی ہے اس کا قانون کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. حکومت قانون کی خلاف ورزی کر کے وہ قرضے لے رہی ہے. مالیاتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ گزشتہ 5 برسوں میں سب سے اونچی سطح پر اس وقت ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. تو یہ تو معیشت کی صورتحال ہے. مہنگائی کی صورتحال تو یہ ہے کہ پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی، ادویات اور اشیاء ضرورت کی اشیاء اس کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہے ہیں. ڈرون حملے مہنگائی کے عوام پہ ہو رہے ہیں. مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں. مہنگائی کا ایک سیلاب جو ہے وہ برپا کر دیا گیا ہے. اور غیر جانبدار ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے مہینے میں جو مہنگائی تھی وہ گزشتہ 4 سال میں سب سے اونچی سطح تھی مہنگائی کی. اسی طرح تبدیلی کی بات کرتے تھے. تبدیلی کی صورتحال تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم غیر ملکی دورے نہیں کریں گے. 6 غیر ملکی دورے وہ کر چکے ہیں. ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤسز اور وزرائے اعلیٰ ہاؤسز کو انہوں نے کہا تھا یونیورسٹیز میں تبدیل کریں گے. ابھی تک گورنر بھی گورنر ہاؤسز میں بیٹھے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی وزرائے اعلیٰ بھی وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، صدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی اپنے ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ نظام چل رہا ہے، وہ پروٹوکول کا کلچر ہے. اور گاڑی کے بجائے ہیلی کاپٹر کے استعمال کا ایک نیا کلچر جو ہے وہ پروان چڑھا دیا گیا. ڈی پی او پاک پتن کے ساتھ جو ہوا ان 120 دنوں میں، آئی جی پنجاب طاہر خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ان 120 دنوں میں، آئی جی اسلام آباد کے ساتھ جو کچھ ہوا ان 120 دنوں میں، پولیس ریفارمز کمیشن کے چیئرمین ناصر درانی نے جو استعفیٰ دیا، بیوروکریسی کے اندر جو اکار پچاڑ ہے، یہ وہ نیپوٹزم ہے. اور سیاسی بنیادوں پر بیوروکریسی کے اندر مداخلت ہے. میرٹوکریسی کے نظام لانے والوں نے جو نیپوٹزم ہے اس کی نئی روایات صرف 120 دنوں کے اندر جو ہیں وہ قائم کی ہیں. اور میں نہیں کہتا مسٹر چیئرمین، یہ کالم نگار کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں کہ یہ لوگ تقریر کرتے تھے تو کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے نہیں بڑھتے تھے کہ یہ یو ٹرن لینا چاہتے تھے اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم آتا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم سے وہ اوائڈ کرتے تھے اس لیے کہ اس میں پھر یو ٹرن نہیں ہوتا. اپنے تمام دعوے 100 دنوں کا جو 35 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس سے مکمل طور پر یہ یو ٹرن لے چکے ہیں. کرپشن، مجھے اتفاق ہے ان باتوں سے کہ نیب جو ہے اس وقت پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. ایک طرف وہ سیاستدانوں کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اور دوسری طرف ای بارگین کے ذریعے سے بڑے بڑے چوروں مگرمچھوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. 1 ارب روپے جو لوگ لوٹتے ہیں ان سے چند کروڑ روپے لے کر ان کے باقی منی کو وائٹ کر لیتے ہیں اور ان کو سفید منی کا وہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیب ہے وہ ان 120 دنوں میں خیبر پختونخوا کے اندر صدر صاحب نے ذکر کیا ہے خیبر پختونخوا کا 120 دنوں کے اندر وہاں احتساب کمیشن جو گزشتہ انہی کی حکومت نے قائم کیا تھا اور کروڑوں روپے اس پہ قوم کے خزانے سے لگے تھے اس کو ختم کر دیا ہے. تو کیا خیبر پختونخوا میں کرپشن ختم ہو گیا کہ آپ نے احتساب کمیشن کو ختم کیا ہے؟ تو اس وقت جو کرپشن کا مسئلہ ہے اس وقت اس کو ایک سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور کرپشن کی صورتحال تو یہ ہے کہ بی آر ٹی جو پشاور میں ہے 49 ارب روپے اس کا ابتدائی تخمینہ تھا، 67 ارب روپے پر وہ پہنچ چکا ہے اور آئے دن اس کے اخراجات کے اندر وہ اضافہ ہو رہا ہے. ای او بی آئی کا کیس ہو، اومنی گروپ ہو، این آئی سی ایل کا کیس ہو، پاناما پیپرز ہو، 150 میگا کرپشن سکینڈلز ہو، اسٹیٹ بینک کے قرضہ خوروں کی لسٹ ہو، بینامی اکاؤنٹس ہو، سوئس بینک کے 200 ارب ڈالر ہوں، کسی پر کوئی پیش رفت ان 120 دنوں میں کرپشن کے حوالے سے اس حکومت نے نہیں کی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کرپشن کو ایک پولیٹیکل نعرے کے طور پر استعمال کرتے تھے، عملاً انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا. امن و امان کی صورتحال پہ مسٹر چیئرمین میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. امن و امان کی صورتحال پہ تو میں گفتگو زیادہ نہیں کروں گا. سمیع الحق شہید صاحب کا جو کیس ہے اور طاہر خان داوڑ جو ایس پی پشاور تھے اس کا کیس ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس موجودہ حکومت کی جو امن و امان کی صورتحال ہے. صوبائی حقوق اور فاٹا کے اوپر جو بہت اہم ایشو ہے اور صدر صاحب نے اس کو بھی اپنی تقریر کے اندر ذکر کیا ہے، آرٹیکل 160 کانسٹیٹیوشن کے تحت اس میں این ایف سی کا ایوارڈ دینا چاہیے اور این ایف سی قائم کرنا. ابھی تک این ایف سی قائم نہیں ہوئی، این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا گیا جس سے چھوٹے صوبوں کو محروم رکھا جا رہا ہے اپنے حقوق سے. فاٹا کے اندر وہ مرج ہو چکا ہے 25ویں آئینی ترمیم کے تحت، لیکن نہ ابھی تک پولیس وہاں گئی ہے،
نہ عدالتوں کا قیام ہوا ہے، نہ 3% NFC ان کو دیا گیا ہے، نہ 1000 ارب روپے کا پیکج دیا گیا ہے، نہ کوئی اور ترقیاتی پیکج دیا گیا ہے. اور انہوں نے جو نظام دیا تھا انٹرنل گورننس ریگولیشن IGR، 30 نومبر کو پشاور ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے اور حکم دیا تھا کہ آپ 30 اکتوبر کو کالعدم قرار دیا اور حکم دیا کہ 30 نومبر تک نیا نظام دے. ابھی تک کوئی نیا نظام نہیں آیا ہے اور فاٹا کے عوام کو بغیر کسی ریلیف کے اور بغیر کسی آئینی کور کے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے. کاشتکاروں کی بات کی ہے صدر صاحب نے، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں مسٹر چیئرمین. اگر آپ سارا ٹائم لے لیں گے، میں نے ابھی 10 منٹ پھر آپ خود ہی کہتے ہیں اذان ہو گئی اور آپ اینڈ کر دیں. 3-4 منٹ اور دیجیے، میں اس کو سمیٹ رہا ہوں. اس وقت جو کاشتکاروں کی صورتحال ہے، یوریا کی جو کھاد کی بوری ہے وہ 1350 روپے سے 1750 روپے پہ چلی گئی ہے. DAP ہے، ڈائی ایمونیم فاسفیٹ، وہ 2445 روپے سے 3504 روپے پر چلا گیا ہے. اور اس وقت تمباکو کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا وہ 10 روپے پر kg سے بڑھا کر 300 روپے پر kg لگایا گیا ہے. کسان دشمن اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. ڈیموں کی بنانے کی بات کی جا رہی ہے. ڈیموں کے لیے جو صرف باشا ڈیم ہے اس کے لیے 1400 ارب روپے چاہیے اور 900 ارب روپے ہوں گے تو ڈیم کے اوپر کام شروع ہوگا. صرف 8.5 ارب روپے ابھی تک حکومت نے جمع کیے ہیں. یہ غیر سنجیدگی ہے، کاشتکاروں کے ساتھ ظلم ہے اور کاشتکار دشمن پالیسیاں ہیں جو اس حکومت نے جاری رکھی ہیں. اور پارلیمنٹ کی صورتحال تو یہ ہے کہ 90 دنوں کے اندر 100 دنوں کے اندر ابھی تک قائمہ کمیٹیاں نہیں بنی ہیں. رولز کے مطابق 30 دنوں کے اندر قائمہ کمیٹیاں بننی چاہیے، اسٹینڈنگ کمیٹیز، اور آئندہ 30 دنوں کے اندر یعنی 60 دنوں کے اندر اس کے چیئرمین اور چیئرپرسن کا انتخاب ہونا چاہیے. پورے 100 دنوں میں کوئی قانون سازی اس حکومت نے نہیں کی ہے. یہ اس حکومت کی پارلیمانی کارکردگی ہے. اور اس کے ساتھ آخری پوائنٹ ہے جی، آخری پوائنٹ مسٹر چیئرمین، آخری پوائنٹ میں درخواست کرتا ہوں، آپ سب کو موقع دیتے ہیں، یہاں پہ آپ مجھے موقع نہیں دیتے. کنکلوڈ کرنے دیں مسٹر چیئرمین، میں 1-2 آپ کنکلوڈ نہیں کر رہے. مسٹر چیئرمین بالکل کنکلوڈ کر رہا ہوں، 2 منٹ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. جو ریڈ لائنز ہیں ہمارے، مدارس کے خلاف بات کی جاتی ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، عاطف میاں کو لایا جاتا ہے، اسی طرح اسرائیل کا جہاز آتا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہوتی ہے، مدارس کو نیٹا کے ساتھ رجسٹریشن کی بات ہوتی ہے، سرکاری خود میں جاری کرنے کی بات ہوتی ہے، اور اب تو گناہ ٹیکس تمباکو کے اوپر لگایا گیا ہے. کل آپ شراب ٹیکس بھی لگائیں گے، کل آپ جوا ٹیکس بھی لگائیں گے. یہ اسلامی اصطلاحات کے ساتھ مذاق ہے جس کو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے. اور نوجوانوں کے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، یونین الیکشن ہونی چاہیے اور لیبر الیکشن ہونی چاہیے. وہ نرسیاں ہیں، یونین الیکشن اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن نہیں ہے اور لیبر کے الیکشن نہیں ہے. تو سیاست کے اوپر مافیا قابض ہو رہا ہے اور سیاست کی جو نرسیاں ہیں اس کو کھل کی جا رہی ہے. اور میڈیا ان چین، میڈیا کو ہتھکڑیوں کے اندر، میڈیا کو زنجیروں کے اندر، میڈیا کو چین کے اندر پاکستان کے عوام برداشت نہیں کریں گے. میڈیا قوم کی آواز ہے، میڈیا مسنگ پرسن دستور کے اوپر سوال نشان ہے. اس پارلیمنٹ کے اوپر